میں اللہ کے قرآن کی طرف تمہیں لے کر جاؤں کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا۔ تو رات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ طور پہ جاؤ، وہاں تمہیں تورات ملے گی۔ زبور کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اس عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، یہاں زبور ملے گی۔ انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، میں انجیل اتار رہا ہوں۔ تو رات اتری، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے، زبور اتری، داؤد علیہ السلام لینے گئے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، جب قرآن مجید نازل ہوا، جب یہ کتاب اتری تو کون لینے گیا؟ اس کو دینے والے کو تو دیکھو، اس کو لینے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ لیکن جب پیغمبر مکے میں تھا تو اللہ نے قرآن مکے میں بھیج دیا، نبی مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں بھیج دیا، نبی بدر میں، قرآن بدر میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی خندق میں، قرآن خندق میں، نبی غزوہ تبوک میں، قرآن غزوہ تبوک میں، حتیٰ کہ نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ میرے معزز سامعین، رمضان کا مہینہ قرآن نے بتایا، غریبوں سے اچھا سلوک قرآن نے بتایا، ہمسائے کا حق قرآن نے بتایا، مسکرانا قرآن نے سکھایا، سلام قرآن نے سکھایا۔ ابھی اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر۔ تو قرآن کہتا ہے، الم یجدک یتیما فآوی، پیغمبر کی رحمت کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن واللیل کہتا ہے، جب نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جب نبی کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہتا ہے، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن یاسین کہتا ہے، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے، نبی کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن والعصر کہتا ہے، پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا، قرآن لا اقسم بهذا البلد کہتا ہے، پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن انا ارسلناک شاہدا کہتا ہے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، نبی کی ختم نبوت کا ذکر آیا، قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کی بیویوں کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہتا ہے، پیغمبر کے ذکر صحابہ کا ذکر آیا، قرآن اولئک ھم المفلحون کہتا ہے، قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے، نبی چلتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی اشارہ کرتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں آیا، قرآن بولا، نبی مدینے میں آیا، قرآن بولا، نبی مسکرایا، قرآن بولا، نبی نے گفتگو کی۔
قرآن بولا صدیق قدموں میں آیا، قرآن بولا عمر قدموں میں آیا، قرآن بولا عثمان نے تلاوت کی، قرآن بولا دہیا قلبی کا حسن چمکا، قرآن بولا نبی نے ستارہ توڑ دیا، قرآن بولا نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، قرآن بولا پیغمبر مسکرائے تو قرآن بولا، نبی ہاتھ اٹھائے تو قرآن بولے، نبی سجدہ کرے تو قرآن بولے، نبی اٹھ کر کھڑا ہو تو قرآن بولے، حتیٰ کہ نماز کے دوران دل میں خیال آئے کہ اللہ کعبہ بیت المقدس کی بجائے اگر خانہ کعبہ بنا دیا جائے تو اے اللہ مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ عرش سے قرآن بولا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، ہم نے آج اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اللہ کے قرآن کو چھیڑا تو شاعر علامہ اقبال کیا کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔